اور پھر فرمایا کہ جب تک مرشد کا یہ گمان مرید کے لیے نہ ہو تو پھر وہ رشتہ مرشد اور مرید کا اس وقت تک جو ہے نا وہ پختہ ہوتا ہی نہیں ہے، کم سے کم یہاں تک ہو۔ وہ کون سی ایسی غلطی ہے جس سے مرشد کا باطن ناراض ہو جاتا ہے؟ ایک تو گمان ہے، گمان خراب ہو جائے تو باطن ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے مرید کو اپنے مرشد پر ناز اور فخر ہوتا ہے اور ایک زوم ہوتا ہے کہ ہر مصیبت میں، ہر حال میں میرا مرشد مجھے سرخرو کرے گا، بچائے گا، اسی طرح مرشد کو بھی مرید پر مان ہوتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے یہ ایسا نہیں سوچے گا، یہ یوں نہیں کرے گا، یہ یوں نہیں، کوئی اگر مرشد کے خلاف بولے گا تو یہ مرشد کا مان ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن مرشد کے نام پر حرف نہیں آنے دے۔ کسی نے ہم لوگوں کے بارے میں سرکار سے شکایت کی، کسی نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ سرکار، ہمارا خاندان، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار اتنے نیک، اتنے پارسا، کب سے مشن میں آپ کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اور آپ نے ہماری طرف اشارہ کر کے کہ ان چوروں، ڈاکوؤں کو، گناہ گاروں کو، سیاکاروں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ان چوروں کو، ان گناہ گار لوگوں کو، سیاکاروں کو کیوں رکھا ہوا۔ تو سرکار نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی، سرکار نے فرمایا کہ یہ جو تم کو آج چور اور ڈاکو نظر آ رہے ہیں، کل آنے والے وقت میں یہی چور اور ڈاکو ہمارا ساتھ دیں گے، اور فرمایا کہ ان چور اور ڈاکوؤں کا ہم سے رشتہ اور تعلق ایسا ہے کہ یہ اپنی جان تو دے دیں گے لیکن ذات پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ اپنی جان، اور کہ اگر ہم تک کوئی ہاتھ نقصان پہنچانے والا آیا تو یہ کہیں گے ہماری لاش پر گزر کے گوھر شاہی تک جانا پڑے گا، ہمارے جیتے جی تو تم وہاں نہیں جا سکتے۔ تو کیسے لوگ ہوں گے وہ جن کے بارے میں سرکار کا گمان یہ ہے؟ کیوں بھائی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے لیے گھومتے ہیں تو پھر کیا ہم ان کے گناہوں کو دیکھیں گے؟ تو ایک تو گمان ہوتا ہے مرید کا مرشد کی، اور ایک گمان مرشد کا ہوتا ہے مرید کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے۔ ایک دفعہ جب میں سرکار سے ملنے کوٹری گیا تو سرکار نے مجھے کہا کہ چلو ہم تم کو اپنی زمینیں دکھاتے، تو وہاں لے گئے۔ سرکار کی زمینیں ہیں بہت، وہاں لے گئے۔ وہاں پر ایک شخص ہوتا تھا ایوب، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، سرکار تشریف لائے، سرکار بیٹھ گئے، مجھے بھی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے ایوب، وہ بھی کوئی ترم خاں بنا ہوا تھا، اس نے بھی چار مرید بنائے ہوئے تھے۔ تو اس کو سرکار نے فرمایا ہاں بھائی چل آج ہم تجھے دکھاتے ہیں کہ ہم مرید کس کو مانتے ہیں۔ ہاں ایک تو تیرے مرید ہے نا یہ، اب تو ہمارا مرید دیکھ۔ اور فرمایا کہ ہمارا مرید ایسا ہے کہ ابھی اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو، وہ لفظ نہیں کہوں گا میں، اگر ابھی اس کو ہم یہ کہیں کہ اب اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دے، ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا، ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب تک مرشد کا یہ گمان مرید کے لیے نہ ہو، جب تک یہ گمان مرشد کا نہ بنے تو پھر وہ
رشتہ مرشد اور مرید کا اس وقت تک جو ہے نا وہ پختہ ہوتا ہی نہیں ہے، کم سے کم یہاں تک ہو، پھر مرشد کے خیال سے بھی فیض ہوتا ہے۔ اب سرکار کے باطن سے جڑنا ہے آپ کو، ایک تو مشکل جواب ہے، ایک آسان جواب ہے۔ آسان جواب یہ ہے کہ ہم سے جڑے رہیں، کیونکہ سرکار سے ملیں گے تو پہلے سرکار کا ظاہر ہے، اس ظاہر کے اندر سرکار کا باطن ہے۔ اب اگر ہم سے ملیں گے تو ہمارے پاس تو ظاہر ہے نہیں سرکار کا، ہمارے اندر تو باطن ہی باطن ہے۔ جڑ جائیں گے؟ ہم کوئی آپ کو اپنے کھوٹے سے تھوڑی جوڑیں گے، ہم جوڑیں گے تو سرکار کے باطن سے ہی جوڑیں گے نا۔ یہ طریقہ آسان ہے جڑنے والا۔ Amra TV, the place to connect with God.